بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بڑے ہی اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہیں گے جس کو کہتے ہیں مائنڈ۔ اور مائنڈ کیا ہے؟ ذہن۔ ایک ہے ہمارا دماغ جو ہمارے ایک کھوپڑی کے اندر ہے، ایک مادہ ہے جو ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں نظر آتا ہے، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہے اس کی کارکردگی، اس کی صلاحیتیں، اس کی جو مائنڈ سے جس کو کہتے ہیں مائنڈ یعنی ہمارا ذہن، یہ ہماری جو دماغ کی صلاحیتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی، سننے کی، جو پرسیپشن جس کو بولتے ہیں کہ سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور ٹچ، اور جو چھٹی سینس جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ 5 سینسز ایسی ہیں جن کے ذریعے ہمارا دماغ نالج حاصل کرتا ہے۔ یہ اس سے جو ہم یاد رکھتے ہیں اور اس کو مختلف طریقوں سے پرکھتے ہیں، اس نالج کو، اس کا مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سی باتوں سے، پھر کچھ فیصلے کرتے ہیں، مشکل وقت میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہمارا مائنڈ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ان کو سمجھ لیں کہ یہ ذہنی ہماری دماغی صلاحیتیں ہیں کارکردگی کی، وہ ہمارا مائنڈ ہے۔ تو یہ مائنڈ کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے دو حصے، 2 طرح کا ہوتا ہے اس میں۔ ایک ہے کانشیس مائنڈ، ایک ہے انکانشیس مائنڈ۔ اب کانشیس مائنڈ کیا ہے کہ جو ہم اس وقت موجودہ حالات میں جو بات کرتے ہیں، جو ہم علم و تحقیق کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس علم کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہوش و حواس میں جو کچھ ہم کارکردگی ہمارا ذہن کرتا ہے، جو مسئلے سوچتا ہے، ان کے حل نکالتا ہے، فیصلے کرتا ہے، کچھ ہم تخلیق کرتے ہیں، کوئی بحث کرتے ہیں، کوئی کارکردگی ہم دکھاتے ہیں، تو یہ سارا ہمارا کانشیس مائنڈ ہے جو کہ کر رہا ہوتا ہے، جو ہم جو اپنے علم اور اپنی اس کی روح سے ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ ہے انکانشیس مائنڈ یعنی لاشعور۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بہت سا علم ہم حاصل کرتے ہیں، تجربات حاصل کرتے ہیں، ہماری بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں تجربات حاصل ہوتے ہیں، زندگی میں ٹھوکریں لگتی ہیں، ہمیں ریوارڈ ملتے ہیں، ہمیں سزائیں ملتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمارے لاشعور میں دبتا جاتا ہے، یعنی ہمارا جو ایک خزانہ بنتا جاتا ہے، ایک سٹور ہاؤس ہے جس کا ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کیا 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 ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دماغ کا زیادہ تر حصہ، 2/3 سے بھی زیادہ حصہ استعمال ہی نہیں ہوتا، جب اس میں سٹور ہے، صرف ہم تھوڑا سا حصہ اس کا استعمال کرتے ہیں، باقی سارا اس میں یہ چیزیں دبی رہتی ہیں جن کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ انکانشیس مائنڈ کیسے بنتا ہے؟ جو بچپن سے بچہ، کہا جاتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے 6 ہفتے سے ہی وہ اس کو چیزیں متاثر کرنے لگتی ہیں، پتہ نہیں چلتا ہمیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا دیکھیں نا آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ آٹومیٹک مسکرا رہا ہوتا ہے یا رو رہا ہوتا ہے یا ماں کو یاد کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ماں اس کے لیے ایک کام کاری ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اجنبیوں سے ڈرتا ہے، اپنوں سے پیار کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ بچہ علم حاصل کرتا جاتا ہے، تو یہ سارے اس کے اس انکانشیس سٹور میں جذب ہوتے اور جمع ہوتے جاتے ہیں یہ تجربات۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اچھی چیزیں سکھائیں، اچھی چیزیں چھوٹے بچوں کو دکھائیں، ان کے ساتھ اچھے مثبت رویے رکھیں، منفی رویے نہ رکھیں، تاکہ وہ اچھی باتیں سیکھیں، ان کے سٹور ہاؤس میں زیادہ تر مثبت اور اچھی باتیں ہوں، تاکہ مختلف اوقات میں جب وہ اپنی کارکردگی اس کو دکھانا پڑے، اس کا جو کانشیس مائنڈ کام کرے، اس کو کہیں بحث کرنی ہے، کہیں کام کرنا ہے، کوئی دفتر ہے، کوئی کالج ہے، کہیں پڑھنا ہے، کہیں کوئی فوج ہے، کوئی کلرک ہے، یا کہیں کوئی سائنسدان ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو اس اپنے سٹور ہاؤس میں جمع ہونے والی چیزوں کے مطابق ہی اس کی کارکردگی ہوگی، اسی طرح اس کے رویے ہوں گے، یعنی اس کے جو شخصیت ہے وہ اس کے اوپر متاثر ہے، اس کی جو روابط ہیں، اس کے جو لوگوں کے سے میل جول، بحث مباحثے اسی پہ منحصر ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں اچھی اس کو سٹور ہاؤس میں جمع ہیں تو اس کے رویے بہت اچھے ہوں گے، نہیں تو وہ پھر وہی دیکھیں نا، لڑائیاں جھگڑے اور کیا مسئلے ہوتے ہیں۔
تو یہ ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے، یہ خود ہمارے تجربات اور جو ہم دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جس طرح کہ ہم، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے کالج ہو، اسکول ہو، فیملی ہو، سوسائٹی ہو، کوئی ملک ہو، انٹرنیشنل لیول پہ وہی چیزیں اس میں اسٹور ہوتی جاتی ہیں، اور وہ کسی لاشعوری طور پہ وہ نکلتی بھی جاتی ہے، اور شعوری طور پہ جب وہ کام، محنت یا کچھ بھی کرے گا، اس میں وہ ظاہر ہوگا۔